اسلام میں 10 محرم کی فضیلت کیا ہے؟ کیا تمام انبیاء کے مشہور واقعات 10 محرم والے دن ہوئے؟ دیکھیں جو احادیث میں ملتا ہے وہ تو ایک ہی واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ 10 محرم کے دن فرعونی ڈبوئے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں اور ہماری بھی تاریخ کی روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ یونس علیہ السلام کو بھی 10 محرم کو نجات ملی۔ اسی طریقے سے باقی انبیاء اکرام کے بھی جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ 10 محرم کے دن کوٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ہماری امت میں تو 10 محرم کے دن نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نے وہ سب کو ڈومیننٹ کر دیا۔ ہمارے لیے تو اب 10 محرم ایک سمجھ لیں ایک غم کی علامت بن چکا ہے۔ ادروائز اس سے پہلے جو انسانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات تھے مومنین کے اعتبار سے پازیٹیو، وہ 10 محرم کے دن رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو بخاری مسلم میں ہی آ گیا، تو باقی اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا سنت ہے، بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام نے آپشن دے دی، جس کی مرضی رکھے جس کی مرضی نہ رکھے۔ بعض اصحاب نے عرض کی کہ یہ جو صرف 10 محرم کا روزہ ہے یہ یہود و نصارہ خصوصاً جیوز کی ایک مشابہت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم 9 کا بھی رکھ لو، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور پوری تفصیل جو ہے وہ جامع ترمذی میں ابن عباس کا قول ہے، جس کی سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک کمزور روایت ہے مسند امام احمد میں کہ 9 اور 10 رکھ لو یا 10 اور 11 رکھ لو، لیکن اجتہاداً کی بات درست ہے، اگر کسی کا 9 کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ 10 محرم کا رکھے، اس کے بعد 11 کا رکھ لے تاکہ 2 روزے رکھ کر مخالفت ہو جائے۔ باقی جو شیعہ حضرات نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ یہودی کوئی نہیں رکھتے تھے، تو وہ بھی میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے یہودی تو کوئی نہیں رکھ رہے اور وہ ڈیٹس کیسے میچ کرتی ہیں۔ میں نے پوری تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کی تھی۔ یوم کپور کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ تشری یا تشرے دونوں پروننسیشن بولی جاتی ہیں اس مہینے کے لیے۔ اور ابھی تو یہ پچھلے مہینے تو ہمارے ایک دوست ہیں پنڈی میں علی الاحسن نقوی صاحب، انہوں نے باقاعدہ مجھے شیعہ کی احادیث کی کتابوں سے وہ ساری حدیثیں بھیجی، بالکل بخاری اور مسلم والے الفاظ ہیں 10 محرم کے روزے کے اعتبار سے۔ اور شیعہ نے ہنگامہ کھڑا کیا، یہ سنیوں نے خود سے یہ روزہ بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی ان کے اصول کے اوپر وہ صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور جو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے اپنے محدثین کے ہاں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں، صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے۔ جس طرح سنی بھی یعنی شیعہ کو نیچا کرنے کے لیے خود سے بنا لیا کہ جی وہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، تو کام دونوں طرف کی پارٹیوں نے اور بڑوں نے ڈالا ہوا ہے۔ سید اور غیر سید کا نکاح اسلام میں قابل قبول نہیں، اگر ہے تو 1 یا 2 دلیل سے واضح کرتے ہیں۔ جی دلیل اس نے دینی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے جو حرمت والے رشتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں بتا دیے ہیں کہ یہ رشتے ہیں جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے سید اور غیر سید، تو اب جو کہہ رہا ہے نا سید اور غیر سید کی شادی نہیں ہو سکتی، دلیل اس نے پیش کرنی ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ یہ ایک روایت کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کیا جو صرف ایک مشورے کی حد تک تھی، سنن ابن ماجہ میں کہ اپنے کفر میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں۔ ہم پلہ میں صرف خاندان نہیں آتا، سٹیٹس بھی آتا ہے، تعلیم بھی آتی ہے، تو یہ پریفریبل ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب مجھے بتائیں ایک سید اور غیر سید کا آپ نکاح کر رہے ہیں، لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہے، لڑکا جاہل مطلق ہے، تو یہ کوئی کفر نہیں بنے گا، اس کا کفر تب بنے گا کہ جب وہ اس کا ہم پلہ ہوگا سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، خواہ وہ غیر سیدی کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل جعلی مسئلہ شیعہ نے گھڑا، اور سنیوں میں بھی پیر میرعلی شاہ صاحب نے اس مسئلے کو گود لے کے تو ہنگامہ کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں ان کا پڑپوتا پیدا کیا، پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے مخالفت کی اور باقاعدہ کتاب لکھی کہ جعلی مسئلہ ہے، اپنے پردادے کے خلاف کتاب لکھ دی انہوں نے۔ اور سب سے حیران کن بات آپ کو میں بتاؤں، خود امام خمینی ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ غیر سید کی بیٹی لی ہوئی ہے، اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے، یہ جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ قرآن میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کیا ماتم کرنا سگریٹ پینا دونوں عمل اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف؟ جی ہم نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن کیا، میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ مفتی اعظم ایران نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا، یہ جو چھریاں چاقو مار رہے ہیں، آگ پہ ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے تو کہا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اہل تشیع کے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو قتل کیا گیا، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جعلی ہے جی، آپ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، فاطمہ کا قاتل کون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اہل بیت کا خوف دلاتا ہوں، تو ہم اہل بیت کی کتابوں سے احادیث کیوں نہیں لیتے؟ جی لیتے ہیں جی، ہم ہی تو لیتے ہیں۔ اہل بیت کی کتاب قرآن ہے، ہاں نبی علیہ السلام نے امت کو قرآن دی ہے،
اگر اس سے مراد آپ حدیث کی کتابیں لے رہے ہیں تو وہ تو بعد میں آئیں گی، کیونکہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اس وقت جو اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر شرک داخل ہو گیا ہوا ہے، تو صرف وہ اہل بیت کا نام کیش کروا رہے ہیں۔ میں نے تو قرآن سے بھی ثابت کیا، اور پھر نہج البلاغہ جس کے اوپر مان تھا، اس سے میں نے مولا حسن علیہ السلام کو جو مکتوب نمبر 31 لکھا ہے مولا علی نے، کیا بیٹا حسن تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، اے میرے بیٹے حسن تو نے کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اس اللہ سے مانگنا جس نے اپنی درگاہ کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا۔ مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل بیت کی کتاب قرآن ہے۔ اچھا دیکھیں وہ غدیر خم میں قرآن اور اہل بیت ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب بعد میں باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اہل بیت کی کتابیں نہیں لے رہے۔ بھائی اہل بیت کی کتاب تو وہی ہے جو غدیر خم پہ ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، باقی جو یہ فروئی مسائل ہے نا اس میں 90% چیزیں کامن ہیں۔ سب سے بڑی چیز نماز تھی نا، میں نے تو ثابت کر دیا کہ سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے، پیچھے کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ نے کوئی اس میں سے مسائل نکالنے ہیں؟ حج کرنے کے لیے اہل تشیع بھی مکہ ہی جاتے ہیں، ایران اور عراق نہیں جاتے، آپ بھی وہیں پہ جاتے ہیں۔ تو کون سے ایسے مسائل رہ گئے ہیں بڑے لیول کے دین کی بنیادی مسائل جن کے اندر کوئی اختلاف ہو؟ تو آپ جسے مرضی فالو کریں، ایک جیسے ہی ہے سارا کچھ۔ واقعہ کربلا میں کیا امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی؟ یہ بالکل جعلی بات ہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب کی تو بھائی فیلڈ ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ بیٹا میں امی ہوں اختلافی مسائل میں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، جب آپ امی ہیں تو آپ ان مسائل پہ بات نہ کیا کریں۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بھی ڈاکٹر سرار صاحب کو ڈانٹا تھا کہ آپ اختلافی موضوعات کے اوپر بات نہ کیا کریں، آپ کی بالکل کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اختلافی موضوعات کے اوپر بریلوی دیوبندی عقائد کے اختلافات پہ بولنا شروع کرتے ہیں، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کا حاکم نے چھین لیا ہے، نہیں نہیں نہیں، فیلڈ بنائیں، علم حاصل کریں، خاری کاٹیں، اس کے بعد ویڈیوز ریکارڈ کریں۔ ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ویڈیوز ریکارڈ نہ کرے یا بات نہ کرے، لیکن پہلے تحقیق تو کرے نا۔ میں یعنی اس ہاٹ سیٹ پہ ابھی آگے بیٹھ کے اور پوری دنیا کو آگے لگا لیا، ظاہر ہے اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے، تب جا کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا۔ ہاں، تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی منہ اٹھا کے تو اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرنا شروع کر دے، بالکل جعلی بات ہے۔ یہ 3 شرطوں والی، اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حسین علیہ السلام کی 3 شرائط۔ یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں نا، اس کتاب میں تو پھر یہ لکھا ہے کہ یزید کے باوجداد کے تابوت جہنم میں۔ ہاں، اور یزید کے باپ کے بارے میں اس کتاب میں پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے میرے جب ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دینا، اتنی خطرناک روایتیں ہیں۔ اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی صاحب نے کہا تھا یہ امام بلازری کی جو کتاب ہے نا انصاب الاشراف، اس سے جان نہیں چھڑاؤ، یہ کتاب ہی جعلی ہے۔ ورنہ یہاں تو حسین علیہ السلام کو بدنام کرتے کرتے جن کا تم دفاع کر رہے ہو بنو امیہ، ان کو تو سیدھا سیدھا جہنمی اس کتاب میں کہہ دیا گیا، تو اس لیے بہتر یہ کہ اس کتاب سے جان چھڑا لو۔ میت پر ماتم کرنا، زنجیر کرنا تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اور مخالفین کی کتب میں بھی ہے۔ مولا علی سے روایت موجود ہے تو پھر جواز کیسے ہے؟ بھائی جواز کیسے، میں نے بتا دیا، یہ تو ہم نے ہی آگے بتایا نا، ان کو تو کوئی پتہ نہیں تھا، یہ تو ہم نے ہی آگے خود بات بتایا نا۔ جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے وہ تو بس ایک زبانی کلامی اپنی کتابوں سے باتیں کرتے تھے، ہم نے یہ سارے دلائل رکھے ہیں نا کہ قرآن کی بھی تم تعریف کر رہے ہو، تو سنی تو کسی صورت نہ بولیں۔ جب سنیوں کے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے تھے اور کیلا اترا تھا، تو یہی تو سب سے بڑی دلیل انہوں نے بنائی ہوئی ہے ماتم کرنے کی۔ ہاں، ویسے کرنی دانت توڑے تو جائز، شیعہ چھریاں مارے تو ناجائز، تو کام تو سنیوں نے بھی ڈالا ہوا تھا۔ یہ ہم نے آگے بتایا کہ جعلی واقعہ ہے جی۔ کیلا اللہ تو بولو، کیلے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، کیلا تو پہلے کا ہے۔ شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی اور تمہیں انگریزی نہیں آتی، کیلا نازل ہوا ہے۔